والصلح خیر، قرآن کہتا ہے صلح کے اندر ہی خیر ہے۔ اگر صلح کرنے کے لیے تمہیں کچھ اپنے حقوق چھوڑنے پڑے، اپنے گھر کو بچاؤ، اس کے اندر خیر ہے، صلح کے اندر خیر ہے، اور تعلق کو ختم کرنے کے اندر شر ہے۔ صلح کے اندر تمہارے لیے خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، سعادت ہے، اور قطع طلبی کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسی عورتیں دیکھی ہیں جنہوں نے جب وہ اپنے خامد کی چھتری سے نکلی، خامد کے رویے سے تنگ آ کے انہوں نے اپنے خامد کو چھوڑا، بچے بھی ذلیل ہوئے، گھر بار بھی جو ہے ختم ہوا، اولاد بھی جو ہے نا یا باپ کی شفقت سے محروم ہوئی یا ماں کی شفقت سے محبت ہوئی، نہ اولاد کو باپ کی محبت صحیح طریقے سے مل سکی، نہ جو ہے نا ماں کی محبت جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے مل سکی، اور تربیت بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی۔ تربیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، کچھ تربیت ماں نے کرنی ہوتی ہے، کچھ تربیت باپ نے کرنی ہوتی ہے۔ جب دونوں میں سے ایک نہیں ہوگا تربیت کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے کیسے کیسے اصول جو ہے نا وہ بیان کیے۔ والصلح خیر، تمہاری خیر صلح کے اندر ہے۔ اپنا بھی لحاظ کرو، اپنے خاندان کا بھی لحاظ کرو، اپنے بچوں کا بھی لحاظ کرو، ان کی تربیت کا بھی لحاظ کرو۔ اگر قطع طلبی کرو گی تمہارا بھی نقصان ہے، تمہارے بچوں کا بھی نقصان ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی نقصان ہے، تمہارے قبیلے کا بھی نقصان ہے، تمہارے خاندان والوں کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والصلح خیر، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف میاں بیوی کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ کبھی لڑائی دو آدمیوں کے درمیان ہوتی ہے، کبھی لڑائی دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے، کبھی لڑائی میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، کبھی لڑائی دو ریاستوں کے درمیان ہوتی ہے۔ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہے، کسی دور کے اندر عراق کی ایران کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ تھی، تو دو ریاستوں کے، روس کی امریکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بہر ہے، تو کبھی لڑائی دو ریاستوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ صلح کرو، مل بیٹھ کے صلح کے اندر ہی خیر ہے۔ تو یہ اصول ایسا بہترین اصول ہے جو صرف ہماری خاندانی زندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ خاندان سے باہر نکل کر معاشرے، سوسائٹی اور دیگر ممالک کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر تم صلح کر لو گے تو اس کے اندر خیر ہی ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت یہ کہتی ہے حد الامکان اپنے آپ کو طلاق سے بچاؤ اور قطع تعلقی سے بچاؤ۔ جتنی دیر تک تم خامد کی چھتری کے نیچے ہو اتنی دیر تک تمہاری عزت ہے، اتنی دیر تک تمہاری جو ہے نا خیر ہے، اور خامد کی چھتری سے اگر تم نکلی تو بعد میں تمہاری ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ ایسی بھی عورتیں دیکھی گئی ہیں، خامد سے طلاق لے لی ہے، اب بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، والدین فوت ہو گئے ہیں، جی سنبھالنے والا کوئی نہیں، بھائی جو ہے رکھتے نہیں ہیں، اب وہ بیچاری بھیک مانگ کے بڑھاپے کے اندر جو ہے قسم کرسی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری، کتنی مشکل کا وقت جو ہے گزارا۔ اگر خامد کے چھتری کے نیچے رہتی اور اس کی کچھ سختی کو برداشت کر لیتی، آج بڑھاپا تو آسانی سے کٹ جاتا نا۔ اب جو ہے نا بھائی بھی نہیں رکھتے، والدین ہیں نہیں، رشتہ دار کیسے رکھیں جی، اور اوپر سے جو ہے خامد سے ویسے ہی جو ہے اس نے طلاق جو ہے نا وہ لے لی۔ تو اس لیے فرمایا کہ والصلح خیر، صلح کے اندر ہی جو ہے نا وہ خیر خیر۔ اس لیے جو ہے نا اپنے حقوق سے اگر کچھ دستبرداری کا اعلان کرنا پڑے تو پڑھ دیں۔ فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا یاد رکھیں، یہ ساری